بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے حق میں سب سے مضبوط نقطہ یہ تھا کہ کسی کے ریکارڈ میں میری کوئی مصدقہ تصویر نہیں تھی۔ حادی یہ تھی کہ CIA والوں نے بھی میری تلاش کی انعامی مہم میں میری ایک پرانی اور دھندلی تصویر کا سہارا لیا تھا۔ اسے پہچاننا اپنی جگہ ایک مسئلہ تھا۔ اگر ان کے پاس میری کوئی پرانی تصویر ہوتی تب بھی وقت کے ساتھ ساتھ میرے چہرے کے خد و خال میں ایسی تبدیلیاں رونما ہو چکی تھیں کہ مجھے آسانی سے شناخت کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں بہت سکون اور احتیاط سے ایک کر کے ان امکانات کا جائزہ لے رہا تھا۔ میری یادداشت کے مطابق ماضی قریب میں پاکستان میں اپنے ایسے کسی حریف سے نہیں ملا تھا جو ڈینی کی حیثیت میں مجھے شناخت کر سکے۔ ہر وہ دشمن جس سے میرا ٹکراؤ ہوا تھا جہنم واصل ہو چکا تھا۔ اس وقت مجھے پہچاننے والے لوگ راہ میں بھارت کے لیے کام کر رہے تھے، وہ مجھے صورت سے اچھی طرح پہچانتے تھے۔ ان لوگوں میں رینا اجیت رائے اور بیلا سنگھ کے نام سرے فہرست تھے۔ ایک میری خلوت آشنا ہو چکی تھی، دوسری کے ترکش کے سارے تیر ناکام ہوئے تھے۔ ان دونوں خوبصورت اور رنگین مزاج بھارتی لڑکیوں سمیت دہلی پولیس اور راہ کے جن لوگوں سے میرا واسطہ پڑا تھا، ان میں سے کسی کو یہ گمان نہیں ہو سکا تھا میں اپنا نام بدل کر جعلی دستاویزات پر دہلی پہنچا تھا۔ وہ سب مجھے مظہر خان نامی دل پھینک پاکستانی کی حیثیت سے جانتے تھے۔ یہ اور بات تھی کہ انیل اور نریش کے قتل اور میرے دہلی سے فرار کے بعد مظہر خان کا نام تمام بھارتی ایجنسیوں کے مطلوب ملزموں کی لسٹ میں سر فہرست آ چکا تھا۔ آئی مین چند ہفتے قبل پاکستان پہنچا تھا اور دھیرے دھیرے محتاط انداز میں اپنے رابطے استوار کر رہا تھا۔ اسے پاکستان میں مضبوطی سے قدم جمانے کے لیے خاصا وقت درکار تھا۔ ان حالات میں یہ امکان نہ ہونے کے برابر تھا کہ وہ مظہر کی تلاش کے لیے دہلی سے مدد طلب کر لیتا۔ دہلی کے حکام مظہر کی بو پر لگے ہوئے تھے۔ آئی مین کے لیے وہ نام غیر اہم تھا۔ اس نے اب میری ذات کو اصل ہدف بنایا ہوا تھا۔ جب تک اس راز سے پردہ نہیں اٹھتا تھا کہ مظہر اور ڈینی اصل میں ایک ہی شخصیت کے دو روپ ہیں، آئی مین اور راہ والوں میں قریبی تعاون کا دور دور تک کوئی امکان نہیں تھا۔ جہانگیر نے سادہ لوہی سے ایک آسان تجویز پیش کر کے مجھے یکا یک ایک خطرناک دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا، جہاں سے ایک راستہ بھیانک انجام کی طرف جاتا تھا۔ تم نے سوچنے میں کچھ زیادہ وقت لے لیا، جہانگیر نے کھنکار کر میرا انہماک ختم کرتے ہوئے کہا۔ بس میرا یہ کین خالی ہونے تک کوئی فیصلہ کر لو۔ یہ مشکل فیصلہ ہے، میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں ایک مدت سے ان سے چھپتا پھر رہا ہوں اور تم مجھے برسر عام جا بیٹھنے کا مشورہ دے رہے ہو۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری تجویز میں کوئی سنگین خطرہ پنہاں ہے تو اسے بھول جاؤ، وہ کام کرو جو تمہارے دل کو لگتا ہے۔ پتہ نہیں اس مردود کے لہجے میں کیا بات تھی کہ میں نے اسی لمحے ایک فیصلہ کر لیا اور کہا، تم اپنے آدمیوں کو فون کر دو، میں اگلے 2-4 دنوں تک تمہاری جگہ فارمیسی چلاؤں گا۔ زندہ باد۔ اس کے لیے میرا وہ اعلان اس قدر غیر متوقع تھا کہ وہ مکہ فضا میں لہرا کر بستر سے اچھل پڑا۔ اب کیا ہے نا تم نے مردوں والا فیصلہ؟ تم کو اتنی دیر سے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر میرا دل مرجھا گیا تھا۔ جہانگیر کے نعرے کی آواز اتنی بلند تھی کہ سلمہ گھبرا کر بیڈ روم میں گھس آئی اور بکھلائی ہوئی آواز میں بولی، کیا ہوا؟ ابھی کوئی چیخا تھا۔ اس کی ہراساں نظریں جہانگیر سے پھسلتے ہوئے میرے چہرے پر مرکوز ہو گئی تھی۔ کچھ نہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا، رات کو گھوڑا بننے کے خبت میں مبتلا تھا، اس وقت لنگور بننے کی مشق کر رہا ہے۔ رات کا ذکر آتے ہی سلمہ کا چہرہ تمتما اٹھا اور گلنار ہو گیا۔ وہ تیزی سے مڑی اور کچھ کہے بغیر بیڈ روم سے نکل گئی۔ جہانگیر نے ہنستے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور گولڈن فارمیسی کا نمبر ملانے میں مصروف ہو گیا۔ جہانگیر فون پر بات کرتا رہا۔ میں نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے سگریٹ سلگا لی اور اپنے خیالوں کی رو میں کھو گیا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ جہانگیر فون پر کتنی دیر تک اور کیا بات کرتا رہا۔ میں اس وقت چونکا جب اس نے فون بند کر کے مجھے مخاطب کیا، ہائے ڈینی ڈیئر، ان خیالوں میں کھوئے ہوئے ہو؟ اس نے اپنی گفتگو ختم کرتے ہی بلند آواز میں نعرہ لگایا،
میں نے اپنے آدمیوں کو ہر بات سمجھا دی ہے۔ فٹ پاتھ پر گھومتے ہوئے کسی نشانے باز کو کون سمجھائے گا؟ میں نے ایک گہرا سانس لے کر سوال کیا۔ اوہ، اس کے ہونٹ تحیر زدہ انداز میں سکڑ گئے۔ وہ لوگ تمہاری تلاش میں ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی تمہیں پہچانتا بھی ہوگا۔ اس نے تمہیں دیکھ لیا تو دور سے چلائی ہوئی کوئی بھی گولی پل بھر میں تمہارا کام تمام کر دے گی۔ حیرت ہے کہ اس بارے میں تم نے اب تک نہیں سوچا۔ دکان پر بیٹھنے کی تجویز میری نہیں تھی۔ میں بار بار تم سے کہہ رہا ہوں کہ میرے مشورے میں کوئی سنگین خطرہ مضمر ہے تو اس کو مسترد کر دو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے لیے تمہاری سلامتی سب سے زیادہ اہم ہے۔ مجھے بھی اپنی جان پیاری ہے، مگر میں تمہاری دکان ضرور جاؤں گا۔ اس نے مستربانہ انداز میں میرا بازو پکڑ لیا اور بولا، ہمکانہ باتیں مت کرو، آئی مین کو پکڑنے کے ہزار مواقع مل جائیں گے، لیکن تم نے اپنی کسی جذباتی حماقت سے اپنی جان گنوا دی تو اسے ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ کبھی اس دنیا میں نہیں آ سکو گے۔ خطرے کی نزاکت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ اللہ کی قدرت ہے کہ آج تم بکرات بنے ہوئے ہو اور مجھے صاحب مشورہ دے رہے ہو۔ تمہارے اطمینان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ تم نکتے کی کوئی بات مجھ سے چھپا رہے ہو۔ اس کی آنکھوں میں شکوک کی پرچھائیاں تیرنے لگیں۔ سب کچھ مجھ سے پوچھ لینا چاہتے ہو، اپنی عقل بھی استعمال کرو۔ اتنی دیر سے میں اپنی عقل ہی استعمال کر رہا ہوں اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم کوئی بات مجھ سے چھپا رہے ہو۔ میں نے سکون سے سگریٹ کا ایک گہرا کش لیا، پھر کثیف دھوئیں کے مرغولے فضا میں بکھیرتے ہوئے جواب دیا، ہم دونوں اپنی اپنی جگہ 100% درست ہیں۔ تمہاری دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھنے میں ہر لمحے یہ دھڑکا لگا رہے گا کہ نامعلوم سمت سے آنے والی کوئی گولی میرا کام تمام کر دے گی، مگر یہ اطمینان بھی ہے کہ میرے لہو کے پیاسوں میں سے کوئی بھی مجھ کو میری موجودہ حیت میں نہیں پہچان سکتا۔ وہ مجھے ڈھونڈتے رہیں گے اور میں اطمینان سے ان کی گھات میں بیٹھا رہوں گا۔ یہ وجہ ہے تمہاری بے خوفی کی۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بول پڑا، غنیمت ہے کہ تم نے وضاحت کر دی، ورنہ میرے سر پر ایک بوجھ سوار ہو گیا تھا۔ بات واضح ہوئی ہے تو میرے ذہن میں اس کا حل بھی موجود ہے۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں دکان کی روزمرہ سرگرمیوں سے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے دکان یا تمہارے کاروبار سے کیا لینا؟ تمہارے دھندے تم ہی کو مبارک ہوں۔ میں نے بے رخی سے جواب دیا، تم نے صحیح لفظ استعمال کیا ہے۔ دور سے فارمیسی کا کام صاف ستھرا نظر آتا تھا، مگر اس میں گھسنے کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ اس کام میں بڑی زبردست جال سازی ہو رہی ہے۔ مشہور برانڈز کی چلنے والی دوائیں 2 نمبر بن رہی ہیں اور دڑا دڑ دکانوں پر بک رہی ہیں۔ جعلی دوائیں بک رہی ہیں۔ میں اس کے انکشاف پر پہنچ کر رہ گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس طرح انجان مت بنو، تم بھی اس ملک اور اسی شہر میں رہتے ہو، تم کو اتنا بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ مالدار بننے کے چکر میں ہر طرف ملاوٹ اور جال سازی ہو رہی ہے، میں نے اعتراف کیا، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ زندہ درگور مریضوں کو شفا کا پیغام دینے والی دوائیں بھی اس وبا کی زد میں آ چکی ہوں گی۔ جب روزمرہ کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ ہو رہی ہے تو دوائیں کون سی آسمان سے اترتی ہیں؟ جہانگیر نے بے نیازی سے جواب دیا، آٹے میں باسی ڈبل روٹیاں اور بوسی ٹکڑوں کی بوریاں ملائی جا رہی ہیں، چائے کی پتی میں چنے کے رنگے ہوئے چھلکے مل رہے ہیں، دھنیا میں لکڑی کا رنگین برادہ ملایا جا رہا ہے، کالی مرچوں میں پپیتے کے بیج ملا دیے جاتے ہیں، گھی اور تیل میں ایسی ایسی سستی اور لرزہ خیز چیزیں ملائی جا رہی ہیں کہ تیزی سے لوگوں کی بینائی خراب ہو رہی ہے، دل کے مرض پھیل رہے ہیں، ہر طرف یہ حال ہے تو دوائیں کیسے بچی رہ سکتی ہیں؟ ایک مشہور دوا کا اصل ہمیں 217 روپے کا ملتا ہے، اسی کا 2 نمبر صرف 42 روپے میں مل جاتا ہے، دونوں ایک دام پر بکتے ہیں۔ گاہک کے فرشتوں کو بھی شبہ نہیں ہوتا کہ وہ اصل دوا کے بجائے نقلی گولیاں خرید رہا ہے۔ کم و بیش ہر دکاندار اپنی روزی کمانے کے لیے اس دھندے میں لگا ہوا ہے۔ دکاندار اللہ کا نام لے کر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور اسی کا نام لے کر گدی اور گلہ سنبھالتا ہے۔ میں نے اسے ملامت کی، اسے ایسی بے ایمانی بلکہ غداری کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟
میں دوسروں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کم از کم مجھے بہت شرم آتی ہے، میں گاہک سے صرف پیسے لیتا ہوں۔ جعلی دعائیں میرے ملازم بیچتے ہیں۔ اس نے حقیقت کا اعتراف کر کے اپنی گردن کا بوجھ ہلکا کر لیا۔ تمہارے ملازموں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ گاہکوں کو دھوکے سے جعلی دعائیں بیچ رہے ہیں؟ ڈینی، توبہ کرو، انہیں کیسے پتا چل سکتا ہے؟ مجھے خود پتا نہیں ہوتا کہ کون اصلی دوا لے جا رہا ہے اور کس کے ہاتھ جعلی دوا بیچی گئی ہے۔ تمہارا یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے اسے گھورتے ہوئے غصیلی آواز میں کہا۔ 2 نمبر دوائیں اپنی پیکنگ اور پرنٹنگ کے بل پر چلتی ہیں۔ ان کاموں کے لیے ہانگ کانگ، تائیوان اور کوریا سے سستی مشینیں مل جاتی ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیوں کے ماہر بھی لیبارٹری ٹیسٹ کے بغیر جعلی دواؤں کو نہیں پہچان سکتے۔ 2 نمبر مال آتا ہے تو میں اسے الگ نہیں رکھتا، ایمانداری سے اصلی دواؤں میں ملا دیتا ہوں۔ اب یہ آنے والے گاہک کی قسمت ہوتی ہے کہ اسے کیا ملتا ہے۔ میں جان بوجھ کر گاہکوں کو دھوکہ نہیں دیتا۔ مارکیٹ میں تو اس سے بڑے فراڈ ہو رہے ہیں۔ اصل قیمت پر 2 نمبر دوا ملتی ہے، اصل دوا بلیک ہوتی ہے۔ ایمانداری اور دھوکے کے بارے میں جہانگیر کے نئے نظریات چونکا دینے والے تھے۔ تم کو یہ سب بتاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تم اللہ کا نام لے کر اپنے کاروبار کا آغاز کرتے ہو اور کام میں اس قدر مکروہ حرکتیں کرتے ہو کہ شیطان بھی تم سے شرماتا ہوگا۔ بھائی، یہ دکانداری کے گر ہیں جو میں نے کافی مال گنوانے کے بعد سیکھے ہیں۔ تمہیں میرا احسان مند ہونا چاہیے کہ میں تمہیں یہ ساری باتیں مفت میں بتا رہا ہوں۔ ہم اللہ کا نام اپنی چمڑی بچانے کے لیے لیتے ہیں، توبہ کرنے کے لیے نہیں لیتے۔ ابھی تو توبہ کے لیے ساری عمر پڑی ہوئی ہے۔ تم دیکھ لو کہ میرے مولا نے ابھی تک مجھ کو بچایا ہوا ہے۔ آج تک کسی غلط قسم کے ڈرگز انسپیکٹر نے میری دکان میں قدم نہیں رکھا۔ جو آتا ہے لگی بندی رقم لے کر سلام کرتا ہے اور سر جھکا کر چلا جاتا ہے۔ وہ انکشاف اس قدر ہولناک تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے آئی مین اور اس کا قابل نفرت کردار میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ میں نے حیرت اور غصے سے پوچھا، کیا تم مجھے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ مارکیٹ میں یہ سارا ہیر پھیر سرکاری ڈرگز انسپیکٹرز کی ملی بھگت سے ہوتا ہے؟ یار ڈینی، میرے سامنے تم اتنے معصوم نہ بنو۔ سرکاری کارندوں کی ملی بھگت کے بغیر کبھی غیر قانونی دھندے نہیں پنپ سکتے۔ تم غلط ڈرگز انسپیکٹر کس کو سمجھتے ہو؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر تیزی سے پوچھا۔ جو بتا لینے کے بجائے دواؤں کے نمونے لینے پر اصرار کرے وہ ہماری راہ کا روڑا ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں کراچی میں ایسا ہی ایک سرپھرا آ گیا تھا۔ سب نے مل کر 2 دنوں کی ہڑتال کی تو اس کا تبادلہ ہو گیا۔ جو خود کچھ نہیں لے گا وہ اپنے اوپر والوں کو کیا دے گا؟ اس کے افسر بھی اس سے کار کھائے بیٹھے تھے۔ سالے پر الٹا کیس بن گیا۔ کیسا کیس؟ ایک ایماندار شخص کی اس بے رحمانہ درگت کا احوال میرے لیے عبرت اثر تھا۔ اسے چھوڑو، تم کس کس کو رو گے؟ سب مل کر دونوں ہاتھوں سے دولت لوٹ رہے ہیں۔ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ پولیس، CIA، کوسٹ گارڈ اور کسٹم والوں کو کیا پتا نہیں کہ گل سینٹر، موتن داس مارکیٹ اور شہر بھر کی دکانوں میں اسمگلنگ کا سامان کہاں سے آتا ہے؟ ہر طرف بتوں کا چکر چل رہا ہے۔ اپنی دواؤں کی ٹریڈ میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ دکان چل نکلے تو یہ ہیروئن فروشی سے اچھا دھندا ہے۔ پکڑ دکڑ کے خوف کے بغیر عزت سے روٹی کمائے جاؤ، لیکن تم بلا وجہ ان باتوں میں پڑھ کر اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ تم کو کون سی فارمیسی چلانی ہے؟ بس وہاں جا کر اپنا اڈا جمانا ہے۔ یہ سارے کام میرے آدمی سنبھالیں گے۔ اس سے بات کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ دوسری لائنوں کی طرح اس کے کام پر بھی ڈرگ مافیا کا راج تھا۔ یہ مانا کہ سب ایسے نہیں تھے، لیکن مال و دولت کی دوڑ میں ایک بڑی تعداد بے ایمانیاں کر رہی تھی۔ میں وہ باتیں سن کر اپنا خون تو سلگا سکتا تھا، ڈرگز مافیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، دکان سے میں گھر چلا جاؤں گا۔ کوئی خاص بات ہوئی تو تم کو فون کر لوں گا۔ میں نے کہا۔ تم نے اپنی جرا کے چکر میں ایک اہم بات میرے ذہن سے نکال دی۔ وہ اپنا سر جھٹک کر بولا۔ میں اس کی بولی ہوئی بات کا منتظر رہا۔ اس نے قدرے توقف کے بعد اپنی بات جاری رکھی۔ خطرہ ہر حال میں خطرہ ہوتا ہے، تم کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ تم کاؤنٹر کے پیچھے میری اونچی کرسی پر بیٹھے رہو۔ میں نے آرام کرنے اور کیلولا کرنے کے لیے دکان میں ایک کیبن بنوایا ہے۔ اس کے تاریک شیشے میں سے تم دکان میں آنے جانے والے ہر شخص پر نظر رکھ سکتے ہو۔ وہ
کیبن تمہارے بیٹھنے لیٹنے کے لیے موزوں رہے گا۔ اس رہنمائی کا شکریہ۔ میرے جانے کے بعد سلمہ سے نہ الجھ بیٹھنا۔ میں اس سے کیا الجھوں گا؟ وہ مجھے آنکھ مارتے ہوئے مسکرا کر بولا، تم نے دیکھا نہیں کہ اب وہ مجھ سے ڈر گئی ہے؟ 2-3 جھٹکوں میں تم سے آپ پر آ گئی ہے۔ بیوی ذرا ادب سے بات کرے تو آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ خوشی کی حالت میں کسی سے الجھا نہیں جاتا۔ بات پوری کر کے اس نے کین میں بچی ہوئی بیئر اپنے دہانے میں انڈیلی اور کالی ڈبہ ڈسٹ بن میں اچھال دیا۔ میں نے رخصتی مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، اس سالے آئی مین نے ہم دونوں کا دماغ خراب کیا ہوا ہے۔ میرے ساتھ تم بھی بھول رہے ہو کہ سلمہ تمہارے لیے پراٹھوں کا لنچ تیار کر رہی ہے۔ تم کھانا چھوڑ کر گئے تو وہ سخت ناراض ہو جائے گی۔ یار تم اسے سمجھا لینا۔ میں نے اس کی خوشامد کی۔ ہم نے ساری باتیں کر ڈالی ہیں، اب میرا وقت برباد ہوگا۔ ساری کہاں؟ ابھی تو باتیں شروع ہی نہیں ہوئی۔ وہ لوفرانہ انداز میں مسکرایا۔ اب آئی مین کا چکر چل نکلا ہے تو اپنی بلیک کوئین بھی میدان میں اترے گی۔ میں کئی بار تمہیں سمجھا چکا ہوں کہ وہ خطرناک عورت ہے۔ میں نے دوبارہ اپنی جگہ سنبھالتے ہوئے کہا، تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ اس سے دور رہو۔ میں اس سے دور ہی رہتا ہوں۔ میں نے اس سے کون سی شادی کی فرمائش کی ہے؟ جہانگیر نے الٹا مجھ سے احمقانہ سوال کر ڈالا۔ قرب کا مطلب صرف شادی نہیں ہوتا۔ میں نے غصے سے جواب دیا، تم ہر وقت اس کی جڑ میں گھسنے کے چکر میں رہتے ہو۔ واہ واہ، میرے جواب پر وہ خوش ہو گیا۔ تم کو بھی کیا نادر خیال سوچتے ہیں؟ مجھے تو آج تک ویرا کی جڑ نظر نہیں آ سکی۔ میں نے بن نہ کر اس کی بات کاٹ دی۔ اب آگے ایک لفظ نہ بولنا۔ میری یہ بات کہیں لکھ کر رکھ لو گے۔ تم ایک بار ویرا کی ناز برداریوں میں لگ گئے تو دھوبی کے کتے کی طرح گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے۔ تم سلمہ سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ مردوں کے معاملے میں ویرا بہت شفاق ہے۔ وہ ان کو رجا کر اپنے قدموں پر جھکاتی ہے، پھر انہیں ٹھوکروں سے اڑانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ اس کی سرشست ہے جسے بدلنا کسی کے بس کی بات نہیں۔ وہ بے ڈنگے پن سے ہنس پڑا۔ یار وہ اتنی خوبصورت، نفیس اور نرم و نازک لڑکی ہے، تم بلا وجہ اسے ہوا بنا رہے ہو۔ میری بات مت مانو، خود تجربہ کر لو۔ جب تمہیں عقل آئے گی تو خود کو بالکل یکو تنہا پاؤ گے۔ تم نے کبھی اس کا ایسا ہوا کھڑا نہیں کیا۔ اب آئی مین کے بہانے اس سے مل بیٹھنے کے آثار نمودار ہوئے ہیں تو تمہیں اس کے بارے میں ساری خطرناک باتیں یاد آنے لگی ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کرو، یوں میرا خون تو نہ سکھاؤ۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے بے باکی سے کہا۔ میں گاہے گاہے یہ باتیں تمہارے کان میں ڈالتا رہا ہوں۔ اب تمہاری عقل پر ہی پردہ پڑ گیا ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ ہمیشہ سے ایسی تھی، ایسی ہے اور ایسی ہی رہے گی۔ دیکھا جائے گا، وہ بے پرواہی سے بولا۔ وہ تمہاری منظور نظر نہ ہوتی تو میں اب تک 10 بار اس کی کلائی مروڑ کر اسے بے بس کر چکا ہوتا۔ وہ خود مجھ سے مذاق کرتی ہے، میں تمہارے لحاظ میں اسے تورا دے جاتا ہوں۔ میری وجہ سے اسے تورا دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کان کھول کر یہ بھی سن لو کہ وہ میری منظور نظر یا چہیتی نہیں ہے۔ میرے مان کے لیے یہی کافی ہے کہ میں نے غزالہ کو خوش رکھا ہوا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے مجھے دنیا کی کسی عورت کی پرواہ نہیں ہے۔ اس امر میں کوئی کلام نہیں کہ غزالہ ایک اچھی لڑکی اور تمہاری بہت اچھی بیوی ہے، لیکن اپنی بیوی پر اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں تمہارے دل کو کب کوئی اور عورت بھا جائے یا پھر کسی وقت وہ اچانک ہی تمہارے ساتھ چھوڑ جائے۔ اس نے دبے لہجے میں کہا۔ اس نے الفاظ کے انتخاب میں احتیاط کی تھی، مگر اس کی بات درست تھی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم دونوں چند ثانیوں تک خاموش بیٹھے رہے۔ میں سگریٹ نوشی میں مصروف رہا۔ جہانگیر بیئر کا نیا کین نکالنے یا نہ نکالنے کے بارے میں تذبذب میں مبتلا تھا۔ سلمہ کی بروقت آمد نے ہم دونوں کا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے اپنا چہرہ وغیرہ صاف کر لیا تھا، لیکن قمیض کے چست حصے کچن کی گرمی میں نکلنے والے پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ اس نے مسرت امیز لہجے میں ہمیں اطلاع دی کہ میز پر کھانا تیار تھا۔ کھانا بالکل تازہ، گرما گرم اور بہت لذیذ تھا۔ ہم آپس میں ہلکی پھلکی باتیں کرتے ہوئے شکم پوری میں مصروف ہو گئے۔ کھانے کی مستطیل میز کی چوڑائی کے سامنے رکھی ہوئی
اکلوتی کرسی پر سلمہ صدر نشین تھی۔ اس کے دائیں بائیں جانب والی سمتوں پر ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ باتوں کے درمیان کھانے کا دور چل رہا تھا کہ میرے گھٹنے سے کوئی گھٹنا قدرے زور سے ٹکرایا اور الگ ہو گیا۔ میں بری طرح چونک پڑا۔ میں نے درز دیدہ نظروں سے جہانگیر کی طرف دیکھا تو وہ سر جھکائے کھانے کی پلیٹ سے انصاف کرنے میں مصروف تھا۔ اگر وہ میری طرف متوجہ ہوتا تو میرے چہرے پر نمودار ہونے والی تبدیلی سے کسی گڑبڑ کا اندازہ لگا لیتا۔ وہ سلمہ جیسی تیز ترار بیوی کا شوہر تھا، لیکن اس کی طرف سے یوں غافل رہتا تھا جیسے وہ اس کی زر خرید باندھی ہو اور اس سے انحراف کرنے کی ہر جرت سے محروم ہو۔ سلمہ اس کی آنکھ بچا کر میرے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی حرکت کر گزرتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنی خوابگاہ میں جان بوجھ کر میرا پیر دبایا تھا اور اس وقت کھانے کی میز پر گھٹنا لڑا دیا تھا۔ جہانگیر دونوں مواقع پر بے خبر رہا تھا۔ میں نے تیز نظروں سے سلمہ کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ناچ رہی تھی اور سیاہ آنکھوں میں شوخی رچی ہوئی تھی۔ کھونٹے سے بندھی ہوئی کسی بے بس گائے کی طرح اس نے گردن کو جنبش دی۔ کوئی مکالمہ نہ ہونے کے باوجود میں اس کا مدعا سمجھ گیا۔ وہ کوئی موقع نکال کر تخلیے میں مجھ سے بات کرنے کی خواہاں تھی۔ جہانگیر کی موجودگی میں میری پوزیشن مخدوش تھی۔ میں نے سلمہ کے اشارے کا کوئی جواب دیے بغیر اس سے نظریں چرا لیں۔ کھانے کا دور ختم ہونے کے بعد جہانگیر مجھے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ سلمہ میز پر پھیلے ہوئے برتن سمیٹنے میں مصروف ہو گئی۔ میرا اندازہ تھا کہ سلمہ سے تخلیے میں ملاقات کا مرحلہ میری کسی کوشش کے بغیر ٹل جائے گا، مگر اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ عورت اپنے مرد سے چوری پر تل جائے تو اسے ہوا لگنے دیے بغیر اس کی آنکھوں کا سرما بھی چرا سکتی ہے۔ سلمہ دیدہ دلیری سے ڈرائنگ روم میں آئی اور براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر دھیمی آواز میں بولی، تم نے اپنا سارا بوجھ بار میرے اوپر ڈال دیا ہے، کم از کم کبھی کبھار اپنی ایمانت کی رقم پر بھی نظر ڈال لیا کرو۔ میں کب تک اسے لیے بیٹھی رہوں گی؟ جب تک مجھے تم پر بھروسہ ہے مجھے رقم دیکھنے یا گننے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ لچھی دیوی سے ایسی بے نیازی اچھی نہیں ہوتی، جہانگیر نے ناصحانہ لہجے میں مجھ سے کہا، کبھی کبھی اس کے درشن کر لیا کرو، سلمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ سلمہ نے مجھے حکم دیا، پھر روا روی میں جہانگیر سے پوچھا، آپ بھی آ رہے ہیں؟ میں پرائے مال پر نظر ڈالنا بھی پسند نہیں کرتا، ڈینی کا مال اسی کو مبارک ہو، تم دونوں اپنا کام کراؤ، میں ٹی وی دیکھوں گا۔ سلمہ نے اس کے لیے ٹیلی ویژن کا سوئچ آن کر دیا اور مڑ کر اپنی خوابگاہ کی طرف چل دی۔ دو خفیہ فرمائشوں کے بعد اس کا کھلا بہانہ تراش کر میرے فرار کی ہر راہ مسدود کر دی تھی۔ مجھے ناچار اس کے پیچھے جانا پڑا۔ اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو کر میں نے جو ہی دروازہ بند کیا، سلمہ تیزی سے میری طرف گھوم گئی۔ میں نے اشارے کیے تو تم مجھے گور کیوں رہے تھے؟ جہانگیر تمہارا شوہر ہے؟ اس کے سوال پر میں نے خود کو ہونک محسوس کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، وہ تمہاری اشارے بازیاں دیکھ لیتا تو مجھے اپنے گھر سے نکال کر تمہاری ہڈیاں توڑ ڈالتا۔ تم کو اس کا ذرا بھی خوف نہیں ہے؟ ان کے غصے سے میری جان نہ نکلتی ہوتی تو یہ گھر کب کا برباد ہو چکا ہوتا۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی۔ وہ تم کو مہاتما سمجھتے ہیں، تمہارے بارے میں بول کر بھی کوئی غلط بات نہیں سوچ سکتے، اور تم اس کے اندھے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھانا چاہتی ہو؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کم از کم اس وقت میرا ارادہ نیک تھا، سلمہ نے شوخی سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں دن بھر گھر پر رہتی ہوں، یہ باہر نہ جانے کیا کرتے پھرتے ہیں۔ کچھ دنوں سے میں بہت پریشان ہوں کیونکہ گھر میں آنے والی رقموں کی مقدار اچانک بڑھ گئی ہے۔ کن رقموں کی بات کر رہی ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہ کہتے ہیں کہ دکان کی آمدنی بڑھ گئی ہے، کسی جائز کاروبار میں یوں اچانک آمدنی نہیں بڑھا کرتی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں انہوں نے کوئی ہیرا پھیری نہ شروع کر دی ہو۔ خدا خدا کر کے اب ہم ان کے ماضی کی دہشت سے آزاد ہوئے ہیں، اب کوئی نیا مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے۔ اس کی تشویش کا سبب جان کر میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ سنا ہے کہ عورتیں جائز اور ناجائز میں امتیاز نہیں کرتی، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مرد زیادہ سے زیادہ رقم کما کر گھر لائیں۔ تم عجیب عورت ہو کہ شوہر کی آمدنی میں اضافے سے پریشان ہو رہی ہو۔ میں بے تاشا آنے والی دولت کا
का नतीजा भुगत चुकी हूँ, इसलिए डरती हूँ। वो पैसे घर क्यों लाता है, अपनी पूंजी बैंक में क्यों नहीं रखता? काला धन होगा। तुमने भी तो अपनी बहुत बड़ी रकम मेरे पास रखवाई है। तुम दोनों की बात, आदतें और हरकतें बिल्कुल यकसा हैं। इसने मुंह बनाकर कहा और कदरे तवक्कुफ के बाद शिकवा किया, तुमने इनकी आमदनी में इजाफे वाला मामला गोल कर दिया। मैं इस तब्दीली से बेखबर था। अभी थोड़ी देर पहले इसने खुद एतराफ किया है कि अब वो असली के नाम पर जाली दवाएं भी बेच रहा है। ऐसे घिनौने कामों में आमदनी खुद ब खुद बढ़ जाती है। वो कोई और हेर फेर नहीं कर रहा। गजब खुदा का, अब इससे बड़ा और क्या हेर फेर करेंगे। अब वो हीरोइन तो बेचने से रहे, इसने रवा रबी में पते की बात कह दी थी। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।